الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے درجہ ثالثہ کی بچیوں نے آج آخری 2 سورتوں کا درس سن کر ترجمہ قرآن مجید اور تفسیر قرآن مجید کی تکمیل کر رہی ہیں۔ آخری 2 سورتوں کو معوذتین یا معوذتین کہا گیا ہے، یعنی وہ 2 صورتیں کہ جن میں ایک بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہے، اس کی پناہ پکڑتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا اور اس جادو کے اثرات آپ کے جسم پر تھے، لیکن نبوت کا جو کام آپ کے سپرد تھا اس کی اللہ رب العزت نے اسے حفاظت کی، لیکن آپ کا جسم درد کرتا تھا اور دنیاوی باتیں آپ بھول جاتے تھے۔ شروع میں کم تھا، بعد میں زیادہ ہوتا گیا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ پر جادو ہے، جگہ بھی بتائی گئی کہ فلاں کنویں میں ہے، اور اس کے بعد یہ 2 صورتیں آپ کو بتائی گئیں کہ آپ ان کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں تو اس جادو کا اثر اس سے ختم ہو گیا۔ گویا قیامت تک امت کو اللہ رب العزت نے یہ نسخہ عظیم بیان کر دیا کہ جس پر بھی کوئی جادو ہو تو اس کے لیے یہ صورتیں اس کے لیے ایک پناہ ہیں۔ گویا وہ آدمی جادو اور جادو کے علاوہ تمام مخلوقات کی شر سے بچ جاتا ہے جب یہ صورتیں پڑھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو یہ معوذتین اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر سر سے شروع کرتے اور جسم پر جہاں تک آسانی سے ہاتھ پہنچ سکتے تو آپ ان کو پھیر دیتے، پھر دوبارہ یہی عمل کرتے، پھر سے 12 یہ عمل کرتے، یعنی 3 دفعہ یہ عمل کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت تک آپ کا یہ معمول رہا۔ نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے، نماز مغرب کے بعد 3 دفعہ اور نماز فجر کے بعد 3 دفعہ، اور باقی نمازوں میں 1 دفعہ، اور سونے سے پہلے اس مصنون طریقے سے اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس آدمی پر نظر بد بھی اثر نہیں کرے گی، جادو بھی اثر نہیں کرے گا، اور اگر جادو ہوا ہو تو اس کے اثر بھی زائل ہو جائیں گے۔ عموماً خواتین ان معاملات کے اندر میں بہت سارے عاملوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ شرعی لحاظ سے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک نامحرم عورت اس کے لیے کسی مرد کے پاس جائے، بس یہ صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور گھروں کے اندر سورۃ البقرہ مسلسل پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہر قسم کی شر اور جادو سے اللہ تعالیٰ نجات بھی دے دیں گے اور حفاظت بھی کریں گے۔ ان صورتوں کے اندر ایک بندہ 2 قسم کی شرور سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ پناہ میں اس لیے آتا ہے کہ بندہ ان شرور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر مقابلہ کرنے شروع کر دے تو اس کی زندگی کا جو مقصد ہے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر نظام خلافت کا قیام، اس سے وہ آدمی پھر اس کے لیے وقت نہیں ملے گا اسے، اور ان کے مقابلے میں سارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم تحفہ دی ہیں یہ 2 صورتیں،
تاکہ ان کے ذریعے سے ایک آدمی تمام شرور سے پناہ حاصل کر لے اور پھر اپنا مقصد زندگی پوری یکسوئی کے ساتھ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ سورۃ الفلق کے اندر وہ شرور جو باہر کے ہیں ان سے پناہ کا ذکر ہے، اور سورۃ الناس کے اندر ان شرور سے پناہ کا ذکر ہے جو داخلی ہیں، انسان کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ ان صورتوں کو غور سے دیکھیں تو پہلی صورت جس میں تمام دنیا کے شرور سوائے انسان کے اپنے نفس کے اور شیطان کے ان شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، تو صرف برب الفلق یعنی اللہ رب العزت کی یہی صفت بیان ہوئی ہے۔ لیکن جب اندرونی شرور سے پناہ کا ذکر آیا تو 3 صفات اللہ رب العزت کی بیان ہوئی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ تمام انسانوں کے رب، پروردگار، حاکم مطلق اور اس کی سردار بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود برحق کی، کیونکہ جو اندرونی وسوسے ہیں اور اندرونی شر ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہے۔ پہلے جو شر ہیں وہ زیادہ تر انسان کی دنیا کو خراب کرتے ہیں، اور یہ جو دوسرا شر ہے وسوسوں والا شر، یہ انسان کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرتا ہے، اور بندے مومن کے لیے بہرحال دنیاوی نقصانات سے زیادہ نقصان ایمان کا نقصان ہے، عقیدے کا نقصان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ مخلوقات کے اندر جتنا بھی شر ہے ان تمام شرور سے بچنے کے لیے میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ مخصوص شر بیان کیے گئے، گویا عام کے بعد اب خاص کا ذکر ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کا اندھیرا ایک مجرم کے لیے زیادہ موافق ہوتا ہے، اور رات کے وقت حشرات الارض اور درندے اور انسان کو نقصان دہ چیزیں بھی باہر آ جاتی ہیں۔ اور اگر آج کی دنیا میں ہم بات کریں تو نوجوانوں کی گمراہی کے زیادہ اسباب بھی رات کو ہوتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ساری رات انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی قیمتی صلاحیتیں بھی ضائع کرتے ہیں، اور فحاشی اور یعنی کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد دنیاوی گفتگو اور کام کاج سے منع کیا ہے۔ صرف انسان کوئی دینی کام یا دینی گفتگو کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جائے تاکہ رات کو اسے اٹھنے کا موقع ملے اور بالخصوص فجر کی نماز اس کی قضا یا انفرادی نہ ہو۔ ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں کے اندر پھونک مارنے والی عورتوں یا گرہوں کے اندر پھونک مارنے والے مردوں کے شر سے۔ عام طور پر جادو کوئی گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنے کی صورت میں ہوتا ہے، ضروری نہیں یہ تمام جادو ایسے ہی ہوں، اس لیے یہاں گروں میں پھونک مارنے والی عورتوں یا مردوں کا ذکر ہے۔ نفاثات سے مراد عورتیں بھی ہیں لیکن مرد بھی اس سے مراد ہیں۔ اگر اس سے کوئی جماعت کی صفت اس کو قرار دیا جائے یا نفوس کی صفت قرار دیا جائے تو اس سے مراد مرد ہوں گے، اور چونکہ تثنیہ کا یہ صیغہ ہے، صفت ہے، تو عورتیں بھی مراد ہیں یہ، تو وہ تمام مرد یا تمام عورتیں جو جادو کرتی ہیں ان کے شر سے بھی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے اندر کوئی صفت یا کوئی نعمت یا کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ یعنی محروم ہو جائے اور مجھے یہ مل جائے، یا مجھے ملتی یا نہیں ملتی لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت برا جذبہ ہے، جب تک انسان کے دل میں ہو تو اس کا نقصان اسی حاسد کو ہوتا ہے، لیکن یہ حسد بعض اوقات انسان کو عمل پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ
حسد کرنے پہ اتر آئے، یعنی عملی کوئی کارروائی کرنا شروع کر دے، تو پھر میں اس کے حسد سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ عربی کے اندر رب کے 3 معنی ہیں: حاکم، پروردگار یعنی ضرورتیں پوری کرنے والا، اور بادشاہ۔ تمام انسانوں کا رب اللہ رب العزت ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، انسانوں کے معبود برحق کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز کے شر سے؟ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس سے مراد ابلیس لعین ہے، شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ اختیار تو نہیں دیا ہے کہ کسی بندے کو زبردستی پکڑ کر سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر وہ ڈال دے، یہ اختیار نہیں دیا۔ لیکن یہ انسان، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں یہ شیطان خون کے بہنے کی طرح یہ چلتا ہے، جس طرح رگوں کے اندر خون بہتا ہے یہ بھی اسی طرح چلتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ اس وقت ڈالتا ہے کہ جب ایک بندے کا دل اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو، جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں بندہ مصروف ہو، چاہے وہ یاد زبانی ہو، دل کی ہو یا عمل کے ذریعے سے ہو، یعنی انسان اللہ کی اطاعت کا کام کر رہا ہو، تو یہ یاد ذکر 3 اقسام کا ہے۔ اس وقت شیطان انسان کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اولو الالباب، عقل مندوں کی صفت سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں بیان کی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کائنات کے اندر، اللہ کی مخلوقات کے اندر یہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں انہیں معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، اپنی زندگی کا مقصد بامقصد ہونا معلوم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف یہ گڑ گڑا کر واپس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعائیں مانگتے ہیں، دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں۔ یہ ذکر الہی انسان کو مقصد زندگی سے آگاہ کرتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ محترم سامعین، شیطان کے وسوسوں کی بھی اپنی ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے شیطان کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ پہلے شکار، یعنی اس کی ترجیح اول تو یہ ہے کہ ایک بندے کو وہ کافر بنا دے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں، آخرت کے انکار کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اس طرح کے مختلف قسم کے وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمین میں گڑ جائیں، یعنی اس کو بیان کرنے اتنا ہمیں وہ بیان نہیں ہم کر سکتے، اتنے برے خیالات ہوتے ہیں۔ تو پہلا اس کا شکار تو فکری لحاظ سے انسان کو منتشر کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس سے بچ جائے، ایمان اختیار کر لے، تو پھر اس کا دوسری پھر ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو فسق و فجور کے اندر، گناہوں کے اندر، بدکاریوں کے اندر، شراب نوشیوں کے اندر وہ مبتلا کرتا ہے، تاکہ بندہ گناہ کے اندر لت پت ہو، اسی طرح وہ دنیا سے چلا جائے۔ اس میں بھی اگر اس کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر اس کی تیسری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیکی اس کی ذات تک محدود رہے، اس نیکی کو وہ پھیلائے نہیں۔ لیکن جب اس میں بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ جب اس نیکی کو پھیلانا بھی شروع کر دیتا ہے، اس کی دعوت بھی شروع کر دیتا ہے، تو پھر شیطان وسوسوں کی جلغار کرتا ہے۔ ایک جلغار تو اس کے مخالفین کے اندر کرتا ہے، ان کو وہ اکساتا ہے اور ان کو اس کے خلاف وہ اٹھاتا ہے، وہ ان کے خلاف
پروپیگنڈے کرتے ہیں اس کے خلاف اور مختلف منصوبے بناتے ہیں اس کے نیکی کے کاموں میں روکنے کے لیے، وہ مختلف منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کرتے ہیں تو شیطان اس بندے مومن کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری ذات کا معاملہ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، اب اگر تم خاموش رہے اور تم نے زبان نہ کھولی تو تمہارے دین کا، تمہارے کام کا نقصان ہوگا۔ اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان طوفانوں کے خلاف وہ بھی اپنا ہتھیار اٹھا لے اور ان کے ساتھ وہ نبرد آزما ہو جائے۔ جب یہ بندہ کر لے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب اس میں بھی شیطان بے بس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو شیطان کی اکساہٹ محسوس کرے تو اللہ کی پناہ میں آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی ایک علامت بھی بیان کی، یہ اکساہٹ ہر بندے مومن کو، متقی آدمی کو محسوس ہو جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ جب شیطان اس کے اندر اکساہٹ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ان کو یاد ہو جاتا ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ یہ تم دین کے خلاف چل رہے، شیطان کی اکساہٹ میں آ رہے ہو، اندر ضمیر چیختا ہے اسے۔ اگر آدمی اپنے اس ضمیر کی، نفس لوامہ کی بات سن لے تو پھر وہ استغفار کرتا ہے اور شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ شیطان کے جو بھائی ہیں شیاطین، ان کو اپنے راستوں کے اندر کھینچتے جاتے ہیں، گمراہیوں کے اندر، پھر وہ کمی نہیں کرتے، ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور اپنے کام کا یہ نقصان کر لیتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دل میں۔ شیطان جو ہے نا انسان کے دل کے اندر اپنی تھوتنی ڈال کر وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان کے اندر جو شہوات ہیں، لذتیں ہیں، مادہ پرستی ہے، ان کو یہ اکساتا ہے۔ گویا آپ یہ سمجھیں ایک آگ کو یہ بھڑکاتا ہے۔ شیطان اتنا ہی کر سکتا ہے، اس کے بعد اگلا کام بندہ کرتا ہے۔ پھر انسانی نفس جو ہے بعض اوقات تو وہ خود ہی شیطان بن جاتا ہے، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ انسان کو ان برائیوں کے راستوں میں جو ہے نا گھسیٹتا جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے۔ من الجنت والناس، جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ مجھے کہا کہ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو فرمایا نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیاطین انس و جن سے پناہ حاصل کرو۔ تو میں نے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں کے شیاطین وہ انسان ہیں کہ جو ابلیس کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، اس کے اعلی کار بن گئے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ آپ نے یہ گزشتہ دنوں یہ جو خواتین مارچ ہوئے ہیں تو شیاطین انس خواتین میں سے، وہ مردوں میں سے بھی تھے، وہ ہم نے ان کا ایک مشاہدہ دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ یعنی ان عورتوں نے سڑکوں پر جو ہے نا یہ نعرے لگائے کہ ہم مانگتے ہیں آزادی، باپ سے آزادی، ماں سے آزادی، حتیٰ کہ یہ بھی ان لعین عورتوں نے کہا کہ محمد سے آزادی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے آزادی، یعنی اپنے آپ کو، یعنی ہم ہر چیز سے آزادی مانگ۔ یہ ہیں وہ شیاطین انس جو میڈیا پر اس وقت وسوسوں کا ایک بہت بڑا طوفان اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں قرآن کا اسی طرح علم حاصل کریں، ترجمہ محض ترجمہ کے قرآنوں سے نہ پڑھیں، سیکھیں۔ اور یہ سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس فتنوں کے دور میں فتنوں سے نجات ممکن ہوگی۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے
پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ عنقریب فتنے برپا ہوں گے، تو میں نے کہا کہ اے جبریل ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جبریل نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ رب العزت کی کتاب۔ ہر قسم کی بے حیائی کے فتنے ہوں، فکری انتشار کے فتنے ہوں، مادہ پرستی کے انتشار کے فتنے ہوں، انسان کو انسان سے توڑنے، گھروں کی زندگی کو تباہ کرنے کے فتنے ہوں، یا دنیا کے اندر باطل کی حکمرانی کے فتنے ہوں، تمام فتنوں کا علاج اللہ رب العزت نے اس کتاب میں دیا ہے۔ امت اگر اس کے ساتھ جڑ جائے گی، اس کو پڑھے گی، اس کو سیکھے گی، اس پر عمل کرے گی، تو انشاءاللہ تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی، ان کے اخلاق کو بھی، معاملات کو بھی، اور تمام دنیا کو بچا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا جب ہم تلاوت پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق زندگی کے آخری لمحے تک ہوگا۔ قرآن ختم کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کی کوئی کتاب آدمی پڑھ لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے پھر قرآن مجید شروع کر لیا، پھر ختم ہوگا، پھر شروع کر لیں گے، اور اسی نشست میں تب یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس نشست کے بعد ہماری زندگی باقی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی نشست کے اندر اس کو ہم پڑھ کر گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق دائمی ہے۔ اس لیے صرف سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا میں ترجمہ پڑھ کر وہ آخری مشہور جو دعا ہے اس کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں۔ ھدی للمتقین، رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف اور جو نازل کیا گیا تو اس سے پہلے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں ایک صرف سورہ فاتحہ اور آخری دو صورتوں کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے، وہ میں بیان کر کے وہ آخری جو ہے نا دعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایک بندہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سے یہ کہتا ہے کہ ہماری تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں اور ہم تجھ ہی سے ہر معاملے میں مدد چاہتے ہیں، اور بالخصوص صراط مستقیم پر چلنے میں ہم تجھ سے مدد حاصل چاہتے ہیں کہ ہمیں تو صراط مستقیم عطا فرما، اس پر یعنی ہمیں دکھا بھی دے اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور زندگی کے آخری سانس تک اس صراط مستقیم پر چلنے پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما۔ یہ تمام مفہوم صرف اہدنا کے اندر موجود ہے۔ اہدنا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے
کئی لوگوں کو صراط مستقیم نظر آتا ہے، چلتے نہیں اس پر، ہمیں دکھا بھی دے تاکہ پوری یکسوئی ہو، یہی صراط مستقیم ہے، پھر چلنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما۔ کئی لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور بعض تو اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی جنت کے کام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، اور کوئی جہنم کا کام کر کے مر جاتا ہے اور سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ساری زندگی جنت کے راستے پر چلتے چلتے بھی آخری بالکل لمحات کے اندر ایک آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، جہنم میں گر جاتا ہے، کیونکہ انسان کا معاملہ اس کے آخری لمحات کے ساتھ ہے کہ اس میں اس کی کیا ایمان کی کیفیت تھی۔ جب یہ بندہ دعا اللہ سے مانگ لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت اس بندے سے کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہدایت ہے، صراط مستقیم پر یہ کتاب دکھاتی بھی ہے، صراط مستقیم اس پہ چلاتی بھی ہے اور استقامت بھی عطا کرتی ہے، صبر کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے، للہیت بھی پیدا کرتی ہے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اس کتاب کے اس مطلوبہ راستے پر چلنے کے لیے کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو تقوی ہے، یعنی نیکی کا ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور گناہ کا ہر کام محض اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہو، اور کچھ اور صفات بھی بیان کر دیں۔ اور آخر میں یہ درس دیا کہ شیطان اور دنیا کے دوسرے شرور اور بالخصوص شیطان تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی پوری جدوجہد کرے گا، اس لیے اس کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو گویا آخری دو صورتیں بندے مومن کو یہ درس دیتی ہیں کہ وہ تنہا ان شرور کا اور بالخصوص شیطانی شرور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے، اور پناہ میں آنے کا مطلب یہ کہ ان صورتوں کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو، صبح شام رات دن ان کی تلاوت کرے، نمازوں کے بعد بھی کرے، اور دوسری جو تعوذ ہیں، ادعیہ معصورہ ہیں، ان سے بھی وہ مدد حاصل کرے۔ محترم خواتین حضرات اور عزیز طالبات، جب ایک آدمی قرآن مجید پورا پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد کچھ اور بھی دعائیں، لیکن ایک مشہور دعا ہے جو عام طور پر قرآن کے نسخے کے آخر میں لکھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، دعاؤں کے اندر اثر تب ہوتا ہے جب دعاؤں کا مفہوم ذہن میں ہو، اور اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ یہ دعا ختم قرآن کے موقع پر بھی مانگی جا سکتی ہے اور مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہم آنس بخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعل لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعل لی حجتا یا رب العالمین۔ دعا کا پہلے حصہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن قرآن پورا کرنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میری قبر کی وحشت کو میرے لیے مانوس کر دے، یعنی قرآن کی وجہ سے قبر کے اندر جو وحشت ہوگی اس قرآن کی وجہ سے وہ دور کر دے۔ اب لازم بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا تبھی قبر کی وحشت دور ہوگی۔ آپ ذرا تصور کریں قبر کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان میں جاتے روتے تھے، چہرے مبارک پر 2 لائنیں پڑ گئیں۔ کسی نے کہا کہ جنت اور دوزخ کے تذکرے ہوتے ہیں تو رونا آپ کو نہیں آتا ہے اس طرح، اور قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں، تو فرماتے یہ پہلی منزل ہے۔ آپ ذرا سوچیں ایک بندے کو جب ایک پتھروں کے نیچے، منو مٹی کے نیچے جب دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے آ کر اسے سوال و جواب کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو ایک بڑی وحشت کا سما ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ آدمی جو قرآن کی دنیا کے اندر تلاوت کرتا ہے، رات دن تلاوت کرتا ہے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، حافظ قرآن ہے تب بھی، حافظ قرآن نہیں ہے تب بھی، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کے مطابق عملی زندگی کو گزارتا ہے، اور اگر فیصلے کرنے کا وقت آئے تو دنیاوی رسم و رواجات کو چھوڑ کر
یا دنیاوی قوانین کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ گویا قرآن کے ساتھ اس کا جب گہرا تعلق ہوتا ہے تو اس وحشت کے اندر قرآن مجید اس کے لیے انس پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے وہ ماحول اس کے لیے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کی ساری وحشت دور ہو جاتی ہے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ قرآن عظیم کی سبب اس کی وجہ سے میرے اوپر رحم کر۔ گویا رحم کا سبب بھی قرآن مجید ہی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس قرآن مجید کو میرے لیے امام، پیشوا، روشنی، رہنمائی اور رحمت بنا دے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں جو امام نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات امام غلطی کر لیتے ہیں، مقتدی سبحان اللہ کہہ کر اس کو توجہ دلاتے ہیں، لیکن امام کی توجہ اگر نہیں ہوتی، بیٹھنے کی بجائے وہ کھڑا ہو جائے تو پھر مقتدی بھی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کو آدمی آگے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے نہ کرو، پیچھے کرو۔ قرآن کی امام بنانے کی جب آدمی دعا کرے تو اندر یہ طلب بھی ہو نا کہ میں نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، میرا امام قرآن مجید ہے، میرا لیڈر قرآن مجید ہے، جس طرح مجھے کہے گا میں اس طرح زندگی گزاروں گا، چاہے اس طرح کی زندگی گزارنا دنیا کی نظر میں کتنی کم تر کیوں نہ ہو، لوگ اس کو کتنی توہین نہ کیوں کریں، لیکن اس طرح گزاروں گا۔ دنیا اگر بے پردگی کر رہی ہے تو میں تو پردہ کروں گی، چاہے کتنے ہی لوگوں کو برا لگے۔ یا سوسائٹی کے اندر، یہاں تو اللہ کا فضل ہے ہم گاؤں کے اندر رہتے ہیں، اس دور میں گاؤں کے اندر رہنا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، لیکن شہروں کے اندر بعض اوقات بڑی سوسائٹی کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے پردہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اللہ سے خوف رکھنے والی ہوتی ہیں تو وہ پردہ کرتی ہیں۔ تو امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجھے جو کچھ کہے گا میں وہ کروں گا، اس کے پیچھے میں رہوں گا۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو میں بھول گیا مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے معلوم نہیں ہے اس کا علم مجھے دے دے۔ تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے لیکن ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جب دنیاوی کوئی چیز کا حصول مطلوب ہوتا ہے، کوئی ڈگری مقصود ہوتی ہے، تو ہمارے طلبہ رات دن محنت کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بچی یا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا کوئی بڑی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو قرآن مجید کے علم کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور خصوصاً یہ دعا، لیکن اس کے ساتھ جدوجہد بھی کرنی چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور مجھے رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، جو پہلی قرآنی نسل تھی، امام خطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو قرآنی نسل کہا ہے۔ قرآن کے سائے میں پلتے تھے، بڑھتے تھے، قرآن اوڑھنا بچھونا تھا۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ پورا قرآن پڑھ لیا کریں۔ ان کی بڑی خواہش تھی شدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی، 2 دن کی اجازت بھی نہ دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند 7 دنوں کو کیا۔ ایک بندے مومن 7 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لے، اس کو آپ نے پسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد تابعین کے دور میں امت کے صلحاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لیا، تاکہ ایک آدمی کے لیے آسانی ہو کہ 7 دنوں کے اندر وہ پورا قرآن مجید پڑھ لے، ایک ایک منزل روزانہ پڑھ لے۔ اس کے بعد جس طرح دوسرے دینی کاموں کے اندر سستی آنا شروع ہوئی، تلاوت کلام مجید کے اندر بھی سستی آنا شروع ہو گئی، اور سستی آتے آتے آج اس صورت میں ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کو پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کو بند کرتے ہیں تو ان کی اسی وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ آئندہ رمضان کا چاند نظر آئے گا تو قرآن مجید ہم پڑھیں گے۔ اور بدقسمتی سے بہت سارے وفاد کرام بھی ایسے ہیں
جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پورا سال میں نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا اور پھر بھی تراویح کے اندر میں نے سنا لیا. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کو بھولا نہیں، لیکن اس کو ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک اونٹ جو ہے اگر رسی، وہ اونٹ جو رسی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، اس کو اگر رسی سے کھول دیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے. وہ جانور جو عام طور پر رسی کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں نا، ان کو اچانک ان کی رسی جو ہے نا وہ کھولنے یا کھل جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. جانوروں کی فطرت ہوتی ہے، اور اونٹ زیادہ بھاگتا ہے. تو فرمایا کہ قرآن مجید کی نگہداشت کرو. اونٹ جس طرح اس رسی کو توڑ کر تیزی کے ساتھ بھاگنے والا ہے، قرآن اس سے بھی زیادہ دلوں سے نکل جاتا ہے. قرآن دل سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اس لیے اس کی نگہداشت کرو. رات کو بھی اس کی تلاوت کرو اور دن کو بھی کرو. اور سب سے بہترین اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد نہ سویا جائے. یعنی رات کو عشاء کے بعد آدمی جلدی سو لے اور پھر صبح نماز کے بعد آدمی تلاوت کرے، اشراق تک تلاوت کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کر لے. اللہ رب العزت اس تلاوت کا اجر بھی دے دیں گے، قرآن کا معمول بھی بن جائے گا، اور رزق کے اندر بھی برکت آئے گی. کوئی دنیاوی مصروفیت اس سے خراب نہیں ہوگی. اور جب وہ 2 رکعت اشراق پڑھ لے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا اجر بھی عطا کر لیں گے. اور پھر رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے ایک آدمی مختص کر لے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے تمام حقوق ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کو ہمارے لیے رہنما بنا لے، ہادی بنا لے، روشنی بنا لے اور رحمت بنا لے، اور اس کا علم عظیم اللہ تعالی ہمارے دلوں کو عطا کر دے، اور اس کے ذریعے ہمارے دلوں کے تمام روگ، غم اور مصیبتیں دور کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال ابن بنی آدم وقولهم یوزن توزن. وقال مجاہد القسطاس القسطاط العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا الى الامام الحمام امیر المؤمنین فی حدیث محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان شرف آپ کو دیا ہے کہ آج آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث سند کے ساتھ پڑھ لی ہے. یہ عجیب و غریب علم ہے دنیا کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن لوگوں نے سنا، اس کے بعد پورے تسلسل کے ساتھ آج آپ نے بھی حدیث سن لی. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اور اس سے پہلے جو احادیث ہیں آپ کے محترم اساتذہ کرام مولانا اسرار احمد اور مولانا جمیل کی زبان سے آپ نے سنی.
ہم نے اپنے استاذوں سے سنی، ہمارے اساتذہ نے اپنے استاذوں سے سنی، اور انہوں نے پھر اپنے استاذوں سے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک کی سند پہنچی۔ اس کے بعد ان کے عربی شیوخ شروع ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند پورے اتصال کے ساتھ پہنچ گئی، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اس سند کے سلسلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا ان کا ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے اس دنیا کے اندر جس مرد یا جس عورت کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے اپنی کتاب شروع کی، اور کتاب الایمان ہی کے جو ہے نا آخر میں اس کو کتاب التوحید پر، جس کا یہ 58 اس کے باب ہیں، اس کو آخری باب اس پر اس کو ختم کیا۔ درمیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین جو احادیث تھیں ان کے ذریعے امت کی رہنمائی کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو عنوان ہے باب کا، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، ان کے اندر ایسی وسعتیں ہیں اور ایسے نکات پوشیدہ ہیں، اور گویا یہ الہامی ہے کہ قیامت تک لوگ ان کی گرہیں کھولتے جائیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو جب باندھا تو سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا لائے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل کی ترازویں ہم رکھیں گے، یعنی ایسی ترازو جو عدل و انصاف قائم کرنے والی ہوں گی، قیامت کے دن ہم ان کو رکھیں گے۔ گویا اس باب کے ذریعے، اس کے پہلے ٹکڑے کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے طلبہ اور طالبات کی بات